اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ عز و جل کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکہ شریف میں اکیلی رہ گئی تھیں۔ آپ کے سابقہ شوہر مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور آپ کے بیٹے سلمہ کو آپ سے چھین لیا گیا تھا۔ آپ کے خاندان اور سسرال والوں نے یکلہت آپ کو اپنی دونوں محبوب ترین چیزوں سے محروم کر دیا تھا۔ ظالموں نے آپ کی ساری کائنات تو چھین لی لیکن آپ کو اسلام سے دور نہ کر سکے۔ یہ اتنے گہرے صدمے تھے کہ آپ روزانہ شام کو گھر سے نکلتی اور اس جگہ جا کر بیٹھ جاتی جہاں سے آپ کے شوہر اور بچے کو چھینا گیا تھا۔ ایک دن جب آپ وہاں بیٹھی رو رہی تھی تو آپ کے ایک رشتہ دار نے آپ کو دیکھ لیا۔ اس نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو اسے رحم آ گیا۔ اس نے بنی مغیرہ سے کہا، تم نے کیوں اس بیچاری مسکین عورت کو روک کر اسے دوگنا فراق کے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے؟ آخر وہ تمہارے خاندان کی ہی ہے، کیوں اس پر ظلم کر رہے ہو؟ الغرض بنی مغیرہ کو اس بندے کی باتیں سن کر حضرت ام سلمہ پر ترس آ گیا اور اسی دن آپ کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ اس پر بنی عبد الاسد کو بھی آپ پر ترس آ گیا اور آپ کا بیٹا سلمہ بھی آپ کے سپرد کر دیا۔ جب آپ کو اپنا بیٹا واپس ملا تو ماں کی ممتا کا نظارہ قابل دید تھا۔ آپ نے بچے کو ساتھ لیا اور تنہا مدینہ طیبہ کا سفر شروع فرما دیا۔ اکیلی عورت کو تنہا اپنے بچے کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے دیکھ کر ایک شخص عثمان بن طلحہ نے پوچھا، اے ابی امیہ کی بیٹی، کدھر جا رہی ہو؟ فرمایا، میں مدینے جا رہی ہوں۔ کہنے لگا، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس بچے کے علاوہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا، تم تنہا سفر نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور آپ کے ساتھ مدینہ چل پڑا۔ یہ عثمان بن طلحہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک تھا اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا، یہاں تک کہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ترین اذیتیں دینے میں بھی پیش رہتا تھا۔ اب ذرا خدا کے خوبصورت فیصلے ملاحظہ کریں کہ یہی اسلام کا بدترین دشمن ایک مسلمان عورت کو بحفاظت مدینہ پہنچانے کے لیے اس کے اونٹ کی نکیل تھامے پیدل چل رہا تھا۔ پھر جب عثمان بن طلحہ نے بحفاظت حضرت ام سلمہ کو مدینہ کی حدود میں داخل کر دیا تو حضرت ام سلمہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دعا دی اور آپ فرمایا کرتی تھی، میں نے ایسا شریف آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ شاید اس کا یہی حسن عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کہ وہ ایمان کی دولت سے منور ہوا اور صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ مختصر یہ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچی اور اپنے سابقہ شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے شہسور، شجاع اور بہادر تھے۔ غزوہ بدر میں آپ کی شجاعت و بہادری کے کارنامے سب ہی دیکھ چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غزوہ احد برپا ہوا تو مشرکین نے حسوسیت سے آپ کو ٹارگٹ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تیر آپ کے بازو پر آ لگا جس سے آپ کا بازو شدید زخمی ہو گیا۔ غزوہ احد کے بعد ایک دن حضرت ابو سلمہ اپنے گھر میں موجود تھے کہ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، ابو سلمہ، سنا ہے جس خاتون کا شوہر مر جائے اور شوہر اس کی بیوی بھی جنتی ہو اور بیوی نے دوسرا نکاح بھی نہ کیا ہو تو یقیناً اللہ پاک دونوں کو جنت میں جمع فرما دے گا۔ حضرت ابو سلمہ نے کہا، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ فرمایا، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم دونوں عہد کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بعد شادی نہ کریں گے۔ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا، اگر میں وفات پا جاؤں تو تم میرے بعد نکاح کر لینا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابو سلمہ نے بارگاہ سمدیت میں سر جھکایا اور عرض کیا، یا اللہ، میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرمانا جو انہیں رنج و ایذا نہ پہنچائے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور حضرت ام سلمہ پر غم کا کوہ گراں گر پڑا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نہ اپنا شہر، نہ قبیلہ اور نہ ہی عزیز و اقربا کہ جو آپ کے دکھ کے وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔
اسی حالت میں بے ساختہ آپ کے دہن مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، غربت میں کیسی موت آتی ہے، لیکن پھر بھی صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اور پھر اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک فرمان یاد آیا کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو یوں دعا مانگو، اے اللہ میری مصیبت میں میرا اجر قائم فرما اور اس سے بہتر میرے لیے قائم مقام بنا۔ پس سیدہ ام سلمہ اپنے شوہر کی نعش کے پاس تشریف لے گئیں اور یہی دعا پڑھی، کیونکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان یاد تھا کہ جو میت کے سرہانے موجود ہو اچھی دعا مانگے، اس لیے کہ اس وقت میں بھی دعا مانگی جاتی ہے اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اسی روز کہ جب میت ابھی گھر میں تھی، سیدہ ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سلمہ کے فراق میں میں کیا کہوں؟ فرمایا، یوں کہو، اے اللہ انہیں اور مجھے بخش دے اور میری عاقبت کو اچھی عاقبت بنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے ان کی آنکھیں بند کی اور فرمایا، جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بصارت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کھلی رہ جانے والی آنکھوں کو بند کر دیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کی نماز جنازہ پڑھی اور اس میں 9 تکبیریں پڑھیں۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمایا، یہ 1000 تکبیروں کے مستحق ہے۔ منقول ہے جب ام المومنین حضرت ام سلمہ بیوہ ہوئیں تو اس وقت آپ کی عمر قریباً 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مجھے سکھائی تھی میں نے تو اس کی دعا کا ورد اپنا معمول بنا لیا تھا، لیکن میں جب یہ دعا پڑھتی تو سوچتی ابو سلمہ سے بہتر مسلمان کون ہوگا۔ آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ کی کس شخصیت کا انتخاب کیا جا چکا ہے۔ جس وقت حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت ام سلمہ اس وقت حمل سے تھیں۔ وضع حمل کے بعد جب عدت کا زمانہ گزرا تو سب سے پہلے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ نے انکار فرمایا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شادی کے لیے پیغام بھیجا، مگر اس مرتبہ بھی آپ نے شادی سے انکار فرما دیا۔